السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان، کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں نے کل کے سبق میں صفات کے بارے میں بیان کیا تھا۔ صفات کی دو قسمیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ 10 ہیں اور 6 غیر متضادہ ہیں۔ اور فضائل قرآن کے بارے میں کچھ حدیثیں پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اور 12ویں رکوع کا ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ میں تلاوت کروں گا اور اس کے ساتھ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ فرمائیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 قسم کے آدمیوں پر رشک جائز ہے۔ ایک وہ کہ اللہ نے اسے قرآن دیا اور وہ رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو، اور دوسرا وہ شخص کہ اللہ نے اس کو مال دیا اور دن رات خرچ کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ دوسری حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مسلمان کی مثال ترنج جیسی ہے جس کی خوشبو اور مزہ طیب ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ جس کی خوشبو نہیں اور اس کا مزہ شیریں ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کہ اس کی مثال ایسی ہے جس کی خوشبو نہیں اور ذائقہ کڑوا ہے، اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحانہ کی سی ہے جس کی خوشبو عمدہ ہے، ذائقہ کڑوا ہے۔ متفق علیہ۔ ایک روایت میں ہے، قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی مثال ترنج کی سی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی اور اس پر عمل کرنے والے کی مثال کھجور کی سی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اس کتاب کی بدولت بلند مقام عطا فرماتا ہے اور بعض قوموں کو اسی کی بدولت پست کر دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم ہے۔ اب میں صفات کے بارے میں بیان کروں گا، لہذا آپ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ صفات کا فائدہ۔ صفات کے 3 فائدے ہیں۔ ایک، مخرج والے حرفوں میں جدائی پیدا کرنا، یعنی تمیز پیدا کرنا۔ یہ تمیز اس طرح ہوگی جیسے ایک مخرج سے سین بھی نکلتا ہے اور صاد بھی نکلتا ہے، تو سین جو ہے باریک ہے اور صاد جو ہے موٹی پڑ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہو جائے گا، یعنی الگ اس کی آواز نکلے گی۔ اس، 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 اس۔ نمبر 2، الگ الگ مخرج والے حرفوں کی ادائیگی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے زال کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا کنارہ ہے، یعنی ثنائے علیہ کا کنارہ، اذ، 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 اور یہیں سے ضو نکلتی ہے، مگر ضو جو ہے موٹی پڑی جائے گی۔ حروف صفات استعلا ہے اس میں، اس وجہ سے یہ سے زال کی آواز میں تمیز پیدا ہوگی۔ اذ، 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 اوز، ایز، اوز، مخرج دونوں کا ایک ہی ہے۔ صفات کے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی حرف کی صفات معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن صفتوں کے حرفوں کے مجموعے ذکر کیے گئے ہیں، پہلے انہیں خوب اچھی طرح یاد کرو۔ پھر جس حرف کے متعلق یہ معلوم کرنا ہو کہ اس میں کون کون سی صفات ہیں، تو ترتیب وار مجموعے کو پڑھو اور دیکھو یہ حرف اس مجموعے میں ہے یا نہیں۔
اگر اس مجموعے میں ہے تو اس میں وہی صفت ہوگی، اور اگر اس مجموعے میں نہیں ہے تو پھر اس کی ضد ہوگی۔ مثلا جیم کو لے لو، جیسے یہ دیکھو فحسہ شخص سکت، تو میں نہیں ہے، یہ ہمس والے حروف ہیں۔ تو جہر میں دیکھو آجدو قطن بکت میں ہے، تو یہ ہمس میں نہیں ہے تو شدت میں ہوگی، تو اس میں یہ صفت شدہ ہے۔ پھر دیکھیں گے خص ضغط قز، یہ حروف حروف مستعلیہ کے حروف ہیں، اور اس میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ کیونکہ جیم اس مجموعے میں نہیں ہے تو استفال ہوگی۔ اور صوت ضز، اب اس میں صوت اور ضز، صاد طا ضاد اور ضا میں نہیں ہے تو انفتاح۔ فر من لب میں نہیں ہے تو اسمات ہوگی۔ قطب جدن میں ہے تو قلقلہ ہے۔ بس جیم میں 6 صفات ہوئی، 5 متضادہ اور ایک غیر متضادہ، یعنی قلقلے کی جو صفت ہے وہ جیم میں ہے، اس لیے 5 تو ہر حرف میں صفت ہوں گی، متضادہ 5 صفت ہر حرف میں پائی جائیں گی، اور غیر متضادہ سب حروف میں نہیں پائی جائیں گی۔ لہذا اسی طرح سے ہر حرف کی صفت آپ کو معلوم ہو جائے گی اگر آپ یہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں گے۔ یعنی اب ضاد میں جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات اور قلقلہ، یہ 4 صفتیں جیم کی ہیں۔ تمام حروف میں اگر اسی طرح صفات نکالنے کی مشق کر لی گئی تو تمام حرفوں کی صفات خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی۔ فائدہ یہ بات بھی اچھی طرح یاد کر لینے کی ہے، کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو صفات متضادہ کے سب مجموعے میں پایا جاتا ہوں، البتہ 5 حروف الف، دال، زا، وا، یا ایسے ہیں جو ان مجموعوں میں سے کسی میں بھی نہیں پائے جاتے۔ اب میں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 93 سے پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
كل ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. ترجمہ. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی. اور ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتا. اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے. کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے اور وہ اس کو غصے میں مر جانا چاہیے. اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اور جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے. اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں. اور ان لوگوں نے جب خدا سے عہد و واسط کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا. حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں. اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان ہزیمات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. اور سلیمان علیہ السلام نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی. اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعے آزمائش ہیں. تم کفر میں نہ پڑو. غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. اور کچھ ایسے منتر سیکھتے
جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔